وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مختصر سی حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اور بہت ہی جامع، اپنے اندر بہت وسیع مفہوم کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی تھی۔ مختصر سی بات اور اپنے اندر بہت مضامین کو لیے ہوئے، زبان نبوت سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کلام ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئی بات وہ بھی جو ہے وہی ہے، وہ وہی مطلوب ہے، یہ وہی ہے غیر مطلوب۔ تو چونکہ اللہ تعالی ہی کی باتیں آپ کی زبان مبارک سے نکلتی تھی، تو یہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اپنے اندر بہت زیادہ وسیع مفہوم لیے ہوئے ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ مؤثر باتیں۔ پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کتنی مختصر سی بات، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کے اندر آدمی جب اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اپنے چہرے کی اچھائیاں، اپنے چہرے کی برائیاں، اس کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس میں آئینہ اس کو اس کے اندر دکھا دیتا ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر کوئی داغ دھبا لگا ہوا ہے یا نہیں، یا چہرہ بالکل صاف شفاف ہے، یہ اس کو آئینہ بتا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جو ہے یعنی مومن کو مومن کے لیے آئینہ قرار دیا، کہ جیسے آئینے کے اندر آدمی کے داغ دھبے نظر آ جاتے ہیں، آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے اندر اس کو کوئی عیوب نظر آئے، کوئی بیماری اس کو نظر آئے، کوئی بات شریعت کے خلاف اس کو نظر آئے، تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو جیسے آئینہ اس کو بتلاتا ہے اس طریقے سے بتلا دے۔ آئینہ جو اس کو بتلاتا ہے تو وہ یعنی اسی کو بتلاتا ہے جس کے اندر یہ داغ دھبے ہیں۔ دوسروں کی طرف یعنی اس کی تشہیر نہیں کرتا، لوگوں کے اندر اس کی برائی کو عام نہیں کرتا، اس کے داغ دھبے کو، بلکہ وہ خود ہی دیکھ لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اندر کوئی خرابی دیکھے، کوئی بیماری دیکھے، کوئی عیب دیکھے، کوئی کام اس کے شریعت کے خلاف دیکھے، اس کے معاملات کے اندر گڑبڑ دیکھے، تو چپکے سے آہستہ سے جیسے آئینہ اس کو بتلاتا ہے اس طریقے سے ہمدردی کے ساتھ بتلا دے رہا ہے۔ اور جیسے آئینے کے اندر اگر اپنے چہرے کے اندر داغ دھبا دیکھتا ہے تو اب وہ اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، آئینے کے اندر دیکھ کر کے پھر اپنے چہرے کو صاف کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک مسلمان بھائی نے اس کے سامنے
ہمدردی کے ساتھ بلا کسی تشہیر کے اس کو لوگوں کے سامنے چرچا کیے بغیر اس کو بتلا دیا ہمدردی کے ساتھ، تب اس کا بھی کام یہ ہے کہ جیسے آئینے میں دیکھ کر کے اپنے چہرے کے دھبے وغیرہ کو وہ مٹا دیتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی نے ہمیں جو بات بتلائی، جو ہماری کمزوری ہمیں بتلائی، جو ہمارا داغ دھبا ہمیں بتلایا، معاملات کے اندر گڑبڑ ہمیں بتلائی، تو ہمیں اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اپنے دل کے آئینے کو اور دل کے چہرے کو بالکل پاک صاف شفاف کرنا ہے. اس داغ اور دھبے کو اپنے دل سے مٹانا ہے ہمیں. محترم دوست اور بزرگوں، تو جیسے یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی خرابی دیکھے تو یہ ایک ہمارا فریضہ ہے. ہم کو جو خیر امت بنایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، جو کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جو انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کو کیا، وہ کام ہمارے حوالے کیا گیا. اسی وجہ سے ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا. تو ہمیں یعنی ہماری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اگر کسی مسلمان بھائی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اب نماز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کچھ غلطی ہو رہی ہے، نماز وہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا رکوع برابر نہیں ہے، اس کا سجدہ برابر نہیں ہے، اس کے ہاتھوں کے رکھنے کی کیفیت جو برابر نہیں ہے، کس وقت تک میں انگلیوں کو چوڑا رکھنا ہے، کس وقت میں انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا ہے، کس وقت میں انگلیوں کو اپنی حالت کے اوپر رکھنا ہے. شریعت کے اندر ہمیں ایک ایک بات بتلائی گئی ہے. رکوع ہو تو کس طرح ہو، سجدہ ہو تو کس طرح ہو، رکوع کے بعد قوما کرنا ہے، قوما کے اندر کتنی دیر کھڑا رہنا ہے، دو سجدوں کے درمیان میں جلسہ کرنا ہے، جلسے کے اندر بیٹھنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے. تو یہ سب باتیں یعنی نماز کا پورا طریقہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو یہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایک ہمارا فریضہ یعنی جس نے کسی کے اندر یہ برائی دیکھی، یہ کمزوری دیکھی، یہ نقص دیکھا، تب اس کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو اس کی اس کمزوری کے اوپر، اس نقص کے اوپر مطلع کرے، لیکن آئینے کی طریقے سے. سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹنا نہیں، آئینہ ہمیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے، ہمارے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اپنے بھائی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ تمہارے اندر نقص ہے. تم جو تجارت کرتے ہو تو تجارت کے اندر تمہاری تجارت میں یہ گڑبڑ پائی جا رہی ہے، یہ حکم یہ تمہاری تجارت شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمہاری بے فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو نفع کماؤ گے وہ نفع تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا. اطمینان کے ساتھ، اچھے طریقے سے، ہمدردی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو بتانا ہے. ہم کو آئینہ قرار دیا ہے، تو آئینے کا کام یہی ہے کہ اچھائیاں بھی بتاوے اور برائیاں بھی بتائے. کسی بھائی کے اندر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اچھے ڈھنگ سے، اچھی طریقے سے، ہمدردانہ طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو حقیر سمجھے بغیر. جیسے ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض جاتا ہے علاج کے لیے، تو اب ڈاکٹر کتنی ہمدردی کے ساتھ اس کی بیماری کا علاج کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے کہ تم نے یہ بیماری کیوں لے کر کے آئے، کیونکہ بیماری وہ لے کر کے تو آئے، تمہارا کام ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ تم کرو، بیماری قدرتی طور پر ان کو ہو گئی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا کام ہی ہے لوگوں کو فاسق کہہ دینا، کسی کو فاجر کہہ دینا، کسی کو یہ گنہگار کہنا، یہ وہ نہیں. مولوی لوگ بناتے نہیں ہیں،
بتاتے ہیں. جیسے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ علماء کے اوپر اعتراض فرماتے ہیں کہ کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو فاسق کہہ دیا، کسی کو بدعتی کہہ دیا. بس علماء کا تو یہی کام ہے، ان کو دوسرا کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا دیکھو، یعنی علماء تو تمہیں بتا دے کہ دیکھیے یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ عمل کفر کا عمل ہے، یہ عمل بدعت کا عمل ہے، یہ عمل گناہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. تو وہ گناہ بتاتا ہے. گناہ کا ارتکاب تو تم نے خود کیا، تمہارے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے. تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ہمیں بڑی قیمتی نصیحت فرمائی ہے. ہم ایک مسلمان کے ہمدردی کے ساتھ اس کا علاج کریں، اس کو اچھے ڈھنگ سے بتائیں، اور ہمدردی کے ساتھ کوئی اس کے اندر اس کے عیب وغیرہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. بعض مرتبہ لوگ یعنی ایک تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عمومی طور پر ترک ہو گیا. عام طور پر لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں. ہر ایک آدمی مجھے کیا پڑی ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے. ایک تو یہ ہماری طبیعتوں کے اندر یہ بات آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی اس میں ہم سب مبتلا ہیں، کہنے والا بھی مبتلا. حالانکہ ایک فریضہ بنتا ہے امر بالمعروف، چونکہ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے، اس کے اوپر دین کا قیام ہے. پورے کے پورے معاشرے کی صلاح اور اصلاح اس کے اوپر موقوف ہے. چونکہ دنیا ہے، اس کے اندر آدمی کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، آدمی کے سامنے پورا ماحول ہے، اور ایک طرف اس کے ساتھ فرشتہ ہے. فرشتہ اچھی باتوں کی اس کو ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، شیطان اس کو بری باتوں کی طرف بلاتا ہے. اب ایسے وقت کے اندر چونکہ بہت ہی ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی آدمی کے اوپر طاعت کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے. کبھی آدمی کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر تو یہ سب ہوگا، لیکن ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو جس راستے کے اوپر چل رہا ہے اس کو چلنے دو. یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے وقت کے اندر ہمیں ہمارے ذمہ جو فریضہ رکھا گیا ہے، کنتم خیر امتین، جو خیر امتوں میں سب سے بہتر امت ہم کو جو قرار دیا گیا، اور ہمیں جو فریضہ ادا کیا گیا، اس سے ہماری بے التفاتی، بے توجہی، غفلت یہ بہت بڑا نقصان پیدا کر رہی ہے. آدمی جو بھی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے تو ایسی صورت میں اس کو اچھے ڈھنگ سے اس کے سامنے بیان کرے. تو کبھی یعنی آدمی روکتا ہے، یعنی عام طور پر تو غفلت پائی جاتی ہے، لیکن کبھی وہ روکتا ہے تو پھر جو گویا کہ خدا کی طرف سے اس کو پولیس نہ بنا دیا گیا ہو، اس کو داروغہ نہ بنا دیا گیا ہو، ایسے ڈانٹنا، ڈپٹنا، تان و تشدید کرنا، برا بھلا کہنا اور اس کی بے عزتی کرنا، کہ جس کی وجہ سے، اور اس کی برائی کو عام کر دینا، جس کی وجہ سے بہت سارے گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کی دل شکنی ہوتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اب اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے ایک تو مسلمان کو اس کی دل شکنی ہوئی، ہمیں جو حکم دیا گیا تھا کہ ہم سے وہ محفوظ رہے، تو ہم نے اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیا. اس کی وجہ سے اب لوگوں کے اندر اس کی غیبتیں ہوں گی،
اور قسم قسم کی اس کی وجہ سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو محترم دوست اور بزرگوں، ہمیں جو ہے آئینے کی طرح کام کرنا ہے اور بہت ہی جو ہے ہمدردی کے ساتھ، اور سامنے والے کو بھی پھر یعنی جن کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے لیے بھی تو سبق ہے نا. صرف دیکھنے یعنی آئینے کا ہی فریضہ نہیں ہے کہ آئینہ برائی بتلاتا ہے بس یہ ہو گیا کام پورا. نہیں، دوسرا فریضہ جو ہے سامنے والے کا بنتا ہے کہ ہمیں جو بات کہی گئی اور جو عیب ہمارے اندر اور جو داغ دھبا بتایا گیا اس کی ہم اصلاح کریں. سامنے والے کو اپنا محسن سمجھیں کہ آدمی کا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو اس کے عیوب اس کو بتلائے بغیر تشہیر کے، اچھے ڈھنگ سے، ہمدردانہ طور پر، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے. وہ ہمارا سب سے بڑا محسن. آدمی یعنی کسی کے اندر چاہے کتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہو، لیکن اب اس کے منہ پر اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. آپ تو ایسے ہے ویسے ہے اور آپ کو اللہ نے ایسے نوازا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کی برائیوں کی طرف تو اس کو متنبع نہیں کیا جا رہا ہے اور ایسے ہی چاپلوسی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کبر، غرور وغیرہ پیدا ہو رہا ہے. اس کو ہم ہلاک کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس طریقے سے کسی کی خواہ مخواہ تعریف کر کے اس کے اندر کبر، غرور، نخوت وغیرہ کو پیدا کر دینا اور اس کو دین سے دور کر دینا ہے. یہ تو وہ تو اپنے اندر میاں مٹھو بنتا چلا جاتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، مجھے تو فلانے صاحب نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا کہا، فلاں لوگ میری تعریف کرتے ہیں. اب اس کی وجہ سے اس کو اپنی اصلاح کی فکر بھی نہیں ہوتی. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمدردانہ طور پر جس کے اندر جو چیز دیکھے اس کو بتلائے، اس کی بیماری کی فکر کریں، اس کے دوا اور علاج کی فکر کریں اور اچھے ڈھنگ سے بھی سمجھائیں. حضرت حسنین رضی اللہ عنہما آپ کے دونوں نواسے ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے کے اوپر جا رہے تھے. ایک بڑے میاں وضو کر رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ وضو تو کر رہے ہیں لیکن وضو ٹھیک نہیں کر رہے. ان کا وضو صحیح نہیں ہو رہا ہے، سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. اب ہے بہت بڑی عمر کے ہیں وہ، اب ان کی اصلاح بھی ضروری ہے اور ان کی کوئی بے عزتی نہ ہو جاوے، ان کے دل کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، ان کی دل شکنی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ فائدہ کے بجائے نقصان ہو جائے گا پھر تو دونوں بھائیوں نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کے نواسے، ان دونوں نے مشورہ کیا، کہا کہ ہم خود اپنا وضو ان کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرائیں. ہم ان کے سامنے جا کر کے اپنا وضو کریں، ان سے کہ بڑے میاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اتنی بڑی عمر بھی دی ہے، آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں وضو ابھی بھی آپ وضو فرما رہے تھے، اب ہماری جو ہے ہم بھی جو ہے وضو وغیرہ کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے وضو کے اندر کوئی خامی ہو. آپ نے تو بہت لمبا زمانہ دیکھا ہے، برسوں سے آپ برابر وضو وغیرہ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے وضو کریں. آپ جو ہے دیکھو اگر ہمارے وضو کے اندر کوئی بات اصلاح کے لائق ہو اور سنت کے خلاف ہمارا وضو ہو رہا ہو تو ہمیں اس کے اوپر تنبیہ فرمائیں تاکہ ہم اس کی آئندہ اصلاح کر لیں، تاکہ ہمارا وضو مکمل رہے، تاکہ اور وضو کی جو ہے تکمیل کے اوپر نماز کامل ہوگی. نماز کا کمال وضو کے کمال کے اوپر ہے. اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو وہ نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وضو کی اصلاح تمہارے آپ سے کروا دے رہے. اب ان کے سامنے دونوں بھائیوں نے باری باری وضو کر کے بتلایا کہ دیکھو ہم اس طرح وضو کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، گھٹوں تک کلی کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں،
چہرے کو دھوتے ہیں 3 مرتبہ پورا کے پورا. پھر اس طریقے سے پوری طور پر انہوں نے وضو کر کے بتلایا. بڑے میاں سمجھ گئے کہ میرا وضو سنت کے مطابق نہیں ہے, میرے وضو کے اندر یہ کمی ہے. انہوں نے دونوں بچوں کو شاباشی دی. فرمایا جزاکم اللہ فی الدارین, آپ نے میری آنکھیں کھول دی. میرا وضو میں برسوں سے اس طرح سے کر رہا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. تم نے جو ہے میرے اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے میرے وضو کی اصلاح کر دی. میں اب آئندہ پوری طور پر خیال رکھوں گا, آپ نے جس طرح وضو کیا اس طریقے سے میں کروں گا. دیکھیے اب یہ اصلاح کا طریقہ. اب اگر جا کر کے ان کو ڈانٹتے ہیں, اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے, آپ کو معلوم نہیں ابھی تک تم نے وضو ایسا کر رہے ہو, پورے زندگی اس طرح وضو کر کے نماز پڑھی, آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو ایسی صورت میں ان کی اصلاح ہوتی کہ وہ بڑے میاں غصے ہوتے ان کے اوپر, ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے, تمہیں کو اور جاؤ میں تو ایسا ہی کروں گا, تم کون آ گئے مجھے کچھ کہنے والے. ایسا ہی ہوگا نا پھر تو ایک ڈھنگ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی طرف تم دعوت دو تو حکمت کے طریقے سے, حکمت کے ساتھ. تو محترم دوستو بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات بہت ہی مختصر لیکن اپنے اندر بہت وسیع مفہوم کو لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے